تھرڈ لیکچر ہے اور یہ لیکچر بیسیکلی فارمیسی اور فارماکولوجی. اس لیکچر کا جو مقصد ہے وہ تھوڑا سا پہلے آپ لوگوں کو سمجھنا ہوگا کہ یہ تین ورڈ جو ہیں یہ بڑے کنفیوزنگ ہیں. فارماکوگنوسی، فارمیسی، فارماکولوجی تینوں سیپریٹ فیلڈ ہیں. لیکن آپ جب فارماکوگنوسی پڑھتے ہیں تو آپ کو فارمیسی کا بھی پتہ ہونا چاہیے، فارمیسی پڑھتے ہیں فارماکولوجی کا بھی پتہ ہونا چاہیے، فارماکولوجی پڑھتے ہیں تو آپ کو فارماکوگنوسی. یہ تینوں جو ہیں ان کا ایک ٹرائنگل ہے. یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم فارماکوگنوسی پڑھیں اور فارمیسی اور فارماکولوجی کو چھوڑ دیں یا کوئی ایک پڑھیں اور دوسرے کو. تو اس لیے ہمیں ان دونوں کے بارے میں بھی تھوڑی انفارمیشن لینی ہے. ہمیں سمجھنا ہوگا کہ فارمیسی کیا ہے، فارماکولوجی کیا ہے. تو سب سے پہلے ہم تھوڑا سا بریف فارمیسی کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ واٹ از فارمیسی. فارمیسی جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ دیٹ از اے ہیلتھ پروفیشن. آپ کے پاس اور بھی بے تحاشا ہیلتھ پروفیشن ہے، ایم بی بی ایس ہے، بی ڈی ایس ہے. اسی طرح آپ کے پاس یہ بھی ایک ہیلتھ پروفیشن ہے، بیچلر آف فارماسیوٹیکل فارمیسی، اینڈ آج کل اس کو ڈی فارم کہتے ہیں، ڈاکٹر آف فارمیسی بی فارم اینڈ ڈی فارم. آج کل ڈی فارم ایکٹیو ہے. So basically, what is pharmacy? Pharmacy is a link between the health science and the chemical science, and it charged with the ensuring the safe and effective use of the pharmaceutical drug. اگر ہم ایٹائمولوجی کہتے ہیں کہ دا اسٹڈی آف دا اوریجن آف دا ورڈ، تو اس کو اگر دیکھیں تو یہ فارمیسی کا ورڈ جو ہے یہ گریک ورڈ فارماکون سے آیا ہے اور اس کا مطلب ڈرگ اور میڈیسن ہے. اسکوپ اس کا بڑا کلیئر ہے کہ more traditional roles such as compounding and dispensing medication and also include modern services related to the health care. چونکہ آج کل ہاسپٹلز میں بھی فارماسسٹ کی باقاعدہ پوسٹ ہے تو یہ ہر ایک ہاسپٹل میں ہوتی ہیں، تو ان کا ہیلتھ کیئر میں بھی رول موجود ہے، انکلوڈنگ کلینکل سروسز. یہ باقاعدہ ہاؤس جاب کرتے ہیں اسی طرح کا جس طرح کے باقی کرتے ہیں. ریویو میڈیکیشن فار سیفٹی اینڈ ایفیکیسی، provide drug information. Pharmacists, therefore, are the expert on the drug therapy and are the primary health professional who optimize medication used to provide patient with the positive health outcome. The field of pharmacy جو ہے وہ 3 میجر ڈسپلن ہے، لیکن 4th ون بھی اس میں شامل ہوتا ہے. 3 میں فارماسیوٹکس ہیں، میڈیسنل کیمسٹری اینڈ فارماکوگنوسی اینڈ فارمیسی پریکٹس. دی باؤنڈریز اگر دیکھا جائے تو یہ جو ہمارے مختلف فیلڈز ہیں ان کی باؤنڈریز جو ہیں وہ ایک دوسرے سے بہت زیادہ کلیئر کٹ ڈفرینٹ نہیں ہیں. اگر یہاں پہ میں بات کروں بایو کیمسٹری کی، تو بایو کیمسٹری میں بھی ہم بہت سی ایسی چیزیں پڑھتے ہیں جو ہم فارمیسی میں پڑھتے ہیں، اور فارمیسی میں ہم بہت سی ایسی چیزیں پڑھتے ہیں جو بایو کیمسٹری میں، خاص طور پہ مالیکولر میڈیسن. اور اس لیول پہ جب بات جاتی ہے تو دونوں ایک چیز، دونوں کے اسکوپ مل جاتے ہیں وہاں پر. Pharmacology is sometimes considered as the fourth discipline of pharmacy. Although pharmacology is essential to the study of pharmacy, it is not specific to pharmacy. اگر آپ نے فارمیسی پڑھنی ہے تو آپ کو فارماکولوجی کی ضرورت ہوگی. آپ کو فارماکولوجی پڑھیں گے تو آپ کو فارمیسی کی سمجھ آئے گی. تو اسینشیل اس لیے ہے. Therefore it is usually considered to be a field of broader sciences. اس میں ہمارے پاس فارمیکو انفارمیٹکس ہے جو کہ 5th فیلڈ کے طور پہ آج کل نئی فیلڈ ہے، اور 5th فیلڈ کے طور پر اس کو ریکگنائز کیا جا رہا ہے، اور اس کو ہم کہتے ہیں فارمیکو انفارمیٹکس. اس میں کیا ہے؟ نیو ڈسپلن آف سسٹمیٹک ڈرگ ڈسکوری اینڈ ڈیولپمنٹ ود ایفیشینٹ اینڈ سیفٹی. Other specialization in pharmacy practice recognized by the Board of Pharmaceutical Specialization including cardiovascular, infectious, oncology, فارمیکوتھراپی، نیوکلیئر، نیوٹریشن، سائیکیٹری، اس طرح کی نئی چیزیں ہیں، لیکن وہ یہ فارمیکو انفارمیٹکس جو نیو ہے اس کے بارے میں ہم تھوڑا آگے جا کے مزید بھی وہ کریں گے. لیکن تھوڑا سا میں آپ کو یہاں پر مزید تھوڑا ہم فارماکولوجی میں پڑھ لیتے ہیں، پھر ہم دوبارہ آئیں گے کہ ان میں کہاں پہ جو ہم ڈفرینس، یہ تو ہم نے سملرٹیز کی بات ابھی پہلے کریں گے، اس کے بعد ہم ڈفرینسز پہ جائیں گے. واٹ از فارماکولوجی؟ فارماکولوجی بھی اگین وہی گریک ورڈ ہے، فارماکون. ڈرگ بھی اس کو کہتے ہیں گریک میں، پوائزن بھی اس کا مطلب ہے، اور لوجی ایسے نکلا ہے اسٹڈی، دا برانچ آف میڈیسن، برانچ آف بایولوجی with concern with the study of drug action.
مور اسپیسیفکلی اگر ہم بات کریں تو فارماکولوجی از دا اسٹڈی آف انٹریکشن دیٹ اگر بٹوین لیونگ آرگینزم اینڈ کیمیکل that affect the normal and abnormal biochemical function. If substances have medicinal property and they are considered pharmaceutical, the field encompasses drug composition, properties, interaction, toxicology, therapy, medical application, and anti-pathogenic capabilities. There are two main areas of pharmacology. یہ مائنڈیڈ کہ یہ ان کی کلاسز نہیں ہیں، یہ ایریاز ہیں، ایریا آف اسٹڈی. دیر آر ٹو ایریا آف اسٹڈی آف فارماکولوجی. ایک کو ہم کہتے ہیں فارمیکو ڈائنامکس اینڈ ایک کو ہم کہتے ہیں فارمیکو کائنیٹکس. دونوں میں آپ کو فرق پتہ ہونا چاہیے کہ جو فارمر ہے فارمیکو ڈائنامکس دیٹ از دی اسٹڈی دی افیکٹ آف ڈرگ آن بایولوجیکل سسٹم، اور دوسرا جو ہے کائنیٹکس دیٹ از دی افیکٹ آف بایولوجیکل سسٹم آن دا ڈرگ. مطلب کہ ڈرگ ہے اور ایک طرف بایولوجیکل سسٹم ہے، دونوں کے ایک دوسرے پہ افیکٹ ہے، ایک کا دوسرے پہ مختلف قسم کے امپیکٹ ہو سکتے ہیں. اب ڈرگ جو ہے اس کا جو بایولوجیکل سسٹم کے اوپر افیکٹ ہوگا دیٹ از فارمیکو ڈائنامکس اینڈ جو اس طرح ہمارے پاس. تو اس کو مزید ایکسپلین کرنے کے لیے الگ سینٹینس ہے ہمارے پاس. فارمیکو کائنیٹکس ڈسکرائب دی افیکٹ آف باڈی آن دا کیمیکل. اب باڈی کا کیمیکل پہ کیا افیکٹ ہو سکتا ہے، اس کی ہاف لائف، اس کا والیوم، اس کی ڈسٹریبیوشن وغیرہ. اور اسی طرح کیمیکل کا باڈی کے اوپر کیا ہو سکتا ہے، اس کی ڈیزائر اماؤنٹ، اس کی ٹاکسک اماؤنٹ، یہ ساری چیزیں جو ہیں اس طرح کی چیزیں اس میں آتی ہیں. پھر ہمارے پاس اگر ہم فارمیکو کائنیٹک پراپرٹی اسٹڈی کرنے کی کوشش کریں تو ہمارے پاس لیڈ می پروسیجر ہے، جس کو ہم لیڈ می کہتے ہیں. یہ بیسیکلی 5 اس کے سٹیپس ہیں: لبریشن، ایبزارپشن، ڈسٹریبیوشن، میٹابولزم اینڈ ایکسکریشن. تو یہ 5 سٹیپس میں اس کو پڑھا جاتا ہے یا اس کی پراپرٹیز کو دیکھا جاتا ہے. لبریشن کا مطلب ہے ڈس انٹیگریشن، یعنی ڈرگ جو ہے وہ اس کی ڈس انٹیگریشن کیسے ہو رہی ہے، یہ مطلب کہ بریکنگ ڈاؤن انٹو دا اسمالر پیسز، ڈسپرسل، ڈیزولوشن. پھر ایبزارپشن کہ ہاؤ دا میڈیکیشن ایبزارب، کہ وہ ڈرگ جو ہے آپ نے باڈی میں ایبزارب کیسے ہوئی ہے، اسکن کے ذریعے ہوئی ہے، انٹسٹائن کے ذریعے ہوئی ہے، اورل میوکوزا کے ذریعے ہوئی ہے. مطلب منہ کے جو اورل میوکوزا ہے، میوکس ممبرین لیئر ہے، اس کے ذریعے. اسی طرح ڈسٹریبیوشن ہے کہ وہ ڈرگ جو ہے وہ آرگینزم کے اندر ڈسٹریبیوٹ کیسے ہو رہی ہے، کیسے اس کی ڈسٹریبیوشن ہو رہی ہے. مطلب آپ اس کو گیسٹرو انٹسٹائنل ٹریک کے ذریعے لے رہے ہیں، یا وہ ڈرگ جو ہے آپ انٹرا وینس اس کو انجیکٹ کر رہے ہیں، یا آپ اس کو جو ہے تو ٹاپیکل اپنے اسکن کے اوپر اس کو لگا رہے ہیں. تو یہ ڈسٹریبیوشن وہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کی اسپریڈ کس طریقے سے اس کی اسٹڈی جو ہے وہ ڈسٹریبیوشن میں ہوتی ہے. میٹابولزم کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر از دا میڈیکیشن کنورٹڈ کیمیکلی ان سائڈ دا باڈی انٹو وچ سبسٹنس، یعنی آپ نے جو ڈرگ یا میڈیسن لیا ہے تو وہ باڈی کے اندر کس فارم میں، کس اور کیمیکل میں چینج ہوا ہے. کیا وہ چینجز ایکٹیو ہیں، جو جس فارم میں یہ چینج ہوا ہے دوسرا فارم آف کیمیکل میں، کیا وہ ایکٹیو کیمیکل ہے، کیا اس کے اوپر جو ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ٹاکسک تو نہیں ہے. اور ایکسکریشن آخر میں جو لیڈ می میں ای ہے دیٹ از فار ایکسکریشن، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آخر میں باڈی سے ایلیمینیٹ کیسے ہوا ہے، نکلا کیسے ہے، بائل کے ذریعے، یورین کے ذریعے، سانس لینے کے ذریعے، بریتھ اینڈ اسکن کے ذریعے، پسینہ وغیرہ. اب یہ جو ڈویژنز ہیں دیز آر بیسیکلی دا کلاسیفیکیشن آف فارماکولوجی، جن میں ہم دیکھتے ہیں کلینکل فارماکولوجی، نیورو فارماکولوجی، سائیکو فارماکولوجی، فارمیکو جینیٹکس، فارمیکو جینومکس. چلیں انہیں کو ڈسکس کرتے ہیں. پہلے کلینکل کا مطلب یہ ہے کہ دا میڈیکل فیلڈ آف میڈیکیشن افیکٹ آن ہیومن اینڈ اینیمل. نیورو کا مطلب ہے کہ افیکٹ آف میڈیکیشن آن نروس سسٹم فنکشننگ. سائیکو کا مطلب یہ ہے کہ افیکٹ آف میڈیکیشن آن دا برین، یعنی برین فنکشننگ کے اوپر. فارمیکو جینیٹکس جو ہے دیٹ از دا کلینکل ٹیسٹنگ آف جینیٹک ویریشن which gives rise to different response of the drug. یعنی آپ تو اس کے اوپر اگر کوئی بھی کرے گا کہ اگر ڈرگ جو ہے تو وہ جینیٹک ویریشن اس کی کلینکل ٹیسٹنگ اگر کوئی کرے کہ ڈفرینٹ رسپانس آف دا ڈرگس. لائک آج کل جو کرونا وائرس کی ایک ڈرگ ہے اس کے بارے میں بہت زیادہ بات ہوتی ہے اور اس پہ اوپر متضاد قسم کے رائے آتی ہیں.
کیونکہ بعض جگہوں پہ اس کی رسپانس ایک جیسا ہے، دوسری جگہ پہ ڈفرینٹ ہے، تیسری جگہ ڈفرینٹ ہے. سو یہ اب فارماکو جینیٹکس میں آتا ہے کہ کلینکل ٹیسٹنگ آف جینیٹک ویریشن دیٹ گیو رائز ٹو ڈفرینٹ رسپانس آف ڈرگ. اسی طرح فارمیکو جینومکس ہے کہ اپلیکیشن آف جینوم ٹیکنالوجی ٹو نیو ڈرگ ڈسکوری اینڈ فردر کریکٹرائزیشن آف دا اولڈر ڈرگ. آپ جینوم اینڈ جینوم انالیسس پڑھ رہے ہیں، اگر وہ جینوم ٹیکنالوجیز لے کر آپ نیو ڈرگ ڈسکوری مطلب نیا ڈرگ اس سے بنانے میں اس کو استعمال کریں اور اولڈ ڈرگس کو کریکٹرائز کرنے میں استعمال کریں تو فارمیکو جینومکس کہلائے گا. فارمیکو ایپیڈیمولوجی مطلب کہ افیکٹ آف ڈرگ ان لارج نمبر آف پاپولیشن، جب ہم اس کی اسٹڈی کرتے ہیں تو فارمیکو ایپیڈیمولوجی ہوتی ہے. ٹاکسیکالوجی جو ہے دیٹ از دا ہارمفل اور ٹاکسک افیکٹ آف ڈرگ. تھیوریٹیکل فارماکولوجی اسٹڈی آف دا میٹرکس ان فارماکولوجی. یہ بالکل جینیٹکس میں بھی جو ہمارے پاس میٹرکس کی اسٹڈیز تھیں وہاں پر تو اس کو ہم تھیوریٹیکل یا اس کو ہم کوانٹیٹیو جینیٹکس کہتے تھے. پوزولوجی جو ہے ہاؤ میڈیکیشن اور ڈوز، یعنی جو ڈوزیج کی اسٹڈی ہے کہ آپ جو ڈوز، میں نے اس سے پہلے لیکچر میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے پاس جو ڈرگ ہے، کوئی بھی آپ میڈیسن مارکیٹ سے پرچیز کرتے ہیں تو اس کے اوپر جب آپ اس کی انفارمیشن دیکھتے ہیں تو اس کے اوپر ڈوزیج کی انفارمیشن ہوتی ہے اور اس میں ایج وائز اس کو ڈیوائڈ کیا ہوتا ہے کہ ہر ایج گروپ کے لیے اس کی جو ڈوز ہے وہ کتنی ریکمینڈ ہے. اسی طرح یہ ساری اسٹڈیز جو ہیں یہ پوزولوجی میں آتی ہیں. اسی طرح ویٹ کے اوپر بھی، سیکس کے اوپر بھی، لائک میل کے لیے الگ ریکمینڈڈ ڈوز ہیں، فیمیل کے لیے الگ ہیں. کلائمیٹ کے اوپر بھی یہ چینجز آتی ہیں. پھر اس میں اب یہاں پہ پھر ہم نے دیکھا فارمیسی میں بھی فارماکوگنوسی ایز اے برانچ موجود تھی، فارماکولوجی میں بھی ایز اے برانچ فارماکوگنوسی موجود ہے. تو اس کا مقصد بڑا سمپل یہ ہے کہ اس میں ایک بڑی کلیئر سی وہ ہے کہ اگر کوئی بھی ڈرگ ہے جو فارمیسی کی اسٹڈیز ہیں، آپ کوئی جنرلی کسی ڈرگ کی بھی وہ اسٹڈی کریں وہ فارمیسی ہے، لیکن اگر وہ نیچرل اوریجن سے کریں گے تو فارماکوگنوسی ہو جائے گی. اگر آپ ڈرگ ایکشن کی اسٹڈی کر رہے ہیں وہ فارماکولوجی ہے، لیکن اگر وہ ڈرگ نیچرل اوریجن سے اس کی آپ وہ کر رہے ہیں ایکشن کی اسٹڈی، تو یعنی پلانٹ سے ہے، یا یہاں پہ تو خیر پلانٹ لکھا ہے لیکن پلانٹ نہیں، کوئی بھی نیچرل اوریجن سے ڈرگ ہو اس کی اگر ہم ڈرگ ایکشن کی اسٹڈی کریں گے تو فارماکوگنوسی ہوگی. وہ فارماکولوجی جو ہے وہ پھر فارماکوگنوسی میں ہی آئے گی. Behavioral pharmacology جو ہے also referred as the psychopharmacology, an interdisciplinary field which deals with the study of behavioral effect of psychoactive drugs. Psychoactive drugs بہت سی ایسی ڈرگز ہیں ہمارے پاس جو کہ نیورو ٹرانسمیٹرز ہوتے ہیں برین وغیرہ میں، اس کے جو سائیکولوجی جو ہے انسان کی اس پہ افیکٹ کرتے ہیں. ہمارے پاس جس کو ہم عام زبان میں نشہ آور ادویات کہتے ہیں، یہ بیسیکلی سائیکو ایکٹیو ڈرگز ان کو کہا جاتا ہے. تو ان کی وجہ سے جو بیہیویئر میں چینجز آتی ہیں دے کمز انڈر دا بیہیویئرل فارماکولوجی. اینڈ انوائرمنٹل دیٹ از اے ویری نیو ڈسپلن. Focus is being given on understand the gene environment interaction, drug environment interaction, toxin environment interaction. تو یہ اس طرح کی جو انٹریکشنز ہیں وہ اسٹڈی ہوتی ہیں اس کے اندر. فائنل یہاں پر جو پیراگراف ہے اس میں ہم اب اس کو سم اپ کرنے کی کوشش کریں گے کہ فارماکولوجی از ناٹ سائنونیمس ود فارمیسی. دونوں ہم ایک وقت میں ایک ہی مطلب کے لیے دونوں کو یوز نہیں کر سکتے. The two terms are frequently confused. Pharmacology deals with how drug interact with biological system to affect function. It is the study of the reaction of the body and drug on each other. Yani pharmacokinetics and pharmacodynamics. The sources of drug, nature and property. In contrast, pharmacy is a biomedical science concerned with the preparation, dispensing, dosage and safe and effective use of medicine. So that was all about this lecture, جس کا مقصد جو تھا وہ آپ کو فارماکوگنوسی، فارمیسی اینڈ فارماکولوجی ٹرائنگل کو بتانا تھا. تھینک یو.